میاں نواز شریف کی ایک بہت بڑے تاریخی جلسے میں ریڈ کارپیٹڈ واپسی ہوئی ہے، یا پھر وہ ایک خونی دنگل میں واپس آئے ہیں، یا انہیں ایک خونی پنجرے میں دوبارہ ڈال دیا گیا ہے، جہاں ماضی میں ان کو 3 بار ان کی حکومت کو ختم کیا گیا، ان کو جیل میں ڈالا گیا، ان کو جلا وطن کیا گیا اور سلو پوائزننگ تک دی گئی نیب کسٹڈی میں بقول ان کے، اور جہاں ان کے پلیٹلیٹس گر گئے، ان کی زندگی کو خطرہ درپیش ہوا، اور جہاں ان کے لیے پھر ایک ہنگامی طور پہ ایک راستہ کھولا گیا اور ان کو باہر بھیجا گیا، اس کے باوجود کہ ان کے اوپر ان کو سزا ہو چکی تھی۔ یہ پہلا پریسیڈنٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ تب مریم نواز نے کہا تھا کہ میں اپنے والد کو جیل میں مرنے نہیں دوں گی، اور وہ کامیاب ہوئی۔ جس طریقے سے بھی اس نے مینج کیا، وہ اپنے والد کو باہر لے گئی۔ اور آج جب میاں نواز شریف واپس آ رہے ہیں تو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ وہی ملک ہے، وہی پولیٹیکل انوائرنمنٹ ہے، وہی اسٹیبلشمنٹ اور وہی اس کے کردار ہیں، اگرچہ وہ آج وہ مہربان ہیں، لیکن یہ وہی ملک ہے جہاں وہ بقول ان کے کہ ان کے والد صاحب، ان کی والدہ اور ان کی زوجہ محترمہ کو وہ اپنے ہاتھوں سے دفن نہیں کر سکے، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے بہت سارے زخم ہیں جو میں نے عوام کے لیے معاف کر دیے۔ کیا میاں نواز شریف اس جگہ پہ واپس آئے ہیں جہاں ان کو بہت سارے زخم لگے، یا اس جگہ پہ آئے ہیں جہاں وہ 3 بار نہیں بلکہ اب 4تھی بار وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، اور یہ ایک خونی دنگل ہے؟ میں ہوں سجاد انور، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل مختلف۔ آج ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے۔ اگر ابھی آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ مجھے وہ محترمہ محترمہ صنم بھٹو کی بات یاد آتی ہے، جب محترمہ بے نظیر بھٹو 2007 میں پاکستان آ رہی تھیں، تو وہ جب صنم بھٹو صاحبہ ان کو یو کے میں ملی، اور انہوں نے ان کو کہا کہ بے نظیر تم واپس پاکستان مت جاؤ، مجھے اس دفعہ کے حالات اچھے نہیں لگتے، پاکستان میں طالبان دندنا رہے ہیں، وہاں پہ ایک فوجی ڈکٹیٹر ہے، وہاں پہ انوائرنمنٹ اچھی نہیں ہے، ماحول اچھا نہیں ہے، جس طرح سے ہمارے والد کو ہم سے چھینا گیا، جیسے ہمارے بھائی کو ہم سے چھینا گیا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، اس لیے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ تم واپس نہ جاؤ۔ لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو کے سامنے بھی اس وقت کی سیاست تھی، یا اس وقت کا ایک نقشہ تھا جس کو وہ دیکھ کر وہ سمجھتی تھی کہ مجھے پاکستان آنا چاہیے۔ آج وہی میاں نواز شریف جو 4 سال پہلے یہاں سے ایک بیمار آدمی کی صورت میں یہاں سے ان کو بھیجا گیا تھا کہ کہیں ان کی یہاں پہ حکومتی کسٹڈی میں موت واقع نہ ہو جائے، آج وہ ایک نئی زندگی کے ساتھ واپس آ رہے ہیں۔ اور یہ جو نئی زندگی کے ساتھ وہ واپس آ رہے ہیں، آج میں تجزیہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہاں پہ وہ کوئی اپنا امپیکٹ مثبت یا منفی چھوڑ سکیں گے، اور ان کی جو آمد ہے اس کے نتیجے میں کس طرح کی سیاست کی شروعات ہونے والی ہے ہمارے ملک میں، کیا نئی صف بندی ہوگی، اور میاں صاحب اگر جیتتے ہیں الیکشن اور وزیر اعظم بنتے ہیں، کیونکہ بہت سارے ان کے چاہنے والے تو ابھی سے ان کو وزیر اعظم کے طور پر دیکھ رہے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ نے 2017 میں ان کے ساتھ روابط کو ختم کیا تھا اور ان کو سزائیں دینے کا پروسیس شروع کیا گیا تھا، وہیں سے معاملہ دوبارہ سے جوڑا گیا ہے، اور ان کو وزارت عظمیٰ پکی مل جائے گی۔ یعنی کہ الیکشن سے پہلے کا ایک الیکشن جو کہ جس کو کوالیفائنگ راؤنڈ کہتے ہیں، وہ میاں نواز شریف صاحب جیت چکے ہیں۔ اب ہم یہ تجزیہ کرتے ہیں کہ کیا وہ ایک کامیاب واپسی ہے ان کی، یا ان کے لیے کس طرح کے مسائل ہوں گے آنے والے وقت میں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات کرنی پڑے گی ہمیں کہ اس وقت ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ایکویشن ہے وہ کیا ہے۔ اس وقت کی جو ایکویشن ہے ان کی، وہ ایک نقطے پہ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو میاں نواز شریف سے اچانک محبت نہیں ہو گئی، اسٹیبلشمنٹ
پاکستان میں جو عمران خان صاحب کا نیریٹو رہا ہے پچھلے 2-3 سال میں، اور جس طرح سے انہوں نے 9 مئی کیا، اسٹیبلشمنٹ اس کو نیوٹرلائز کرنا چاہتی ہے۔ پبلک میں جو عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے، اس کو میاں نواز شریف کے ذریعے اس مقبولیت کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ صاف ایجنڈا ہے اسٹیبلشمنٹ کا۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب کا کیا ایجنڈا ہے؟ میاں نواز شریف صاحب کا یہ ایجنڈا تو ضرور ہے کہ پنجاب جو ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، اور پی ٹی آئی آج بھی بہت مقبول ہے پنجاب میں اور کے پی میں خاص طور پہ، اس کو وہ واپس لیں اپنے ووٹ بینک کو، نمبر 1، اور نمبر 2 وہ بھی جو 2017 میں جن چیزوں کو وہ چھوڑ کے گئے تھے ان کو واپس کریں اور واپس اپنے ویژن کے مطابق ایک حکمرانی کریں۔ یہ میاں صاحب کا خواب ہو سکتا ہے۔ اب ان دونوں چیزوں کے اندر مماثلت ایک چیز کی ہے کہ چونکہ دونوں سائیڈیں، اسٹیبلشمنٹ بھی اور میاں نواز شریف بھی، عمران خان کی مخالفت پر تو متفق ہے پوری طرح 100%، اور اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے بے شمار طاقت دی ہے میاں نواز شریف کی اس واپسی کے اوپر، اور پوری ان کو تائید حاصل ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو الیکشن بھی جتایا جائے گا اور ان کو وزیر اعظم بھی بنایا جائے گا۔ اس میں تو اب کوئی شک کی گنجائش نہیں رہی۔ لیکن شک کی گنجائش کہاں ہے؟ شک کی گنجائش وہاں ہے جہاں میاں نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرے نالج میں ہے کہ میرے خلاف دھرنے کس نے دلوائے تھے، کس نے مینج کیے تھے دھرنے۔ میاں نواز شریف جب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا سے تعلقات قائم کرنے کے لیے پڑوسیوں سے پہلے تعلقات اچھے کرنے کی ضرورت ہے، یعنی ان کا ہمیشہ سے ایک خیال رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے جو جنرل عاصم منیر صاحب کی کاوشیں ہیں پچھلے 3-4 مہینے سے، اور جس طریقے سے انہوں نے اسمگلنگ کو روکا، ڈالر کی قیمت نیچے آئی، SIFC بنائی گئی، کونسل بنائی گئی، ان ساری کاوشوں کو میاں صاحب نے انڈورس کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس ملک کو چلانے کے لیے تمام اداروں کو اور تمام سیاسی جماعتوں کو اور سب کو مل کے کام کرنا ہوگا، ورنہ یہ نہیں ہوگا۔ یہ بات ان کی بالکل درست ہے۔ اب وہ اتفاق رائے پیدا کرنا کہ جس میں سارے فریق مل کے کام کریں، کیا وہ میاں نواز شریف کے بس میں ہے؟ کیونکہ ایک طرف تو انہوں نے اپنا سیاسی سکور سیٹ کرنا ہے عمران خان کے ساتھ، لیکن دوسری طرف یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی سنگل آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ تو کیا ان دو پارٹیوں کو سائیڈ پہ رکھ کے قومی اتفاق رائے کے ساتھ آگے بڑھا جا سکتا ہے یا نہیں بڑھا جا سکتا؟ یہ ایک سب سے بڑا سوال ہوگا میاں نواز شریف کے لیے۔ اور وہ جو چیز جس کا ذکر بار بار کیا جاتا تھا، چارٹر آف اکانومی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو کیا متحرک کر کے میاں صاحب اس طرح سے اس نقطے پر لا سکیں گے کہ ہمیں اکانومی کے حوالے سے سیاست نہیں کرنی چاہیے؟ اور پھر وہ 18ویں ترمیم کا جو انفینشڈ ایجنڈا ہے، جو پاکستان میں مزید جمہوریت کے بارے میں ہے، اسٹیبلشمنٹ کو پہلے ہی 18ویں ترمیم پہ کافی تکلیف ہے، تو ایک پاورفل منسٹریل اور پاورفل کیبنٹ کے لیے کیا میاں نواز شریف کوشش کریں گے، یا یہ اسی طرح کا ہائبرڈ نظام چلائیں گے جس طرح کا عمران خان صاحب چلا رہے ہیں؟ اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ اب ایک اور سوال بھی ہے کہ جب ہم سیاسی کہتے ہیں نا کہ میاں صاحب کے آنے سے ایک سیاسی ماحول میں تبدیلی آ رہی ہے، سیاست شروع ہو رہی ہے، تو آج ہم نے دیکھا کہ آج انہوں نے پہلی ملاقات جو کی ہے وہ اسحاق ڈار صاحب سے کی ہے، اور ان کے ساتھ تارڑ صاحب تھے، ان کے سابق وفاقی وزیر۔ تو ایک طرف ان کے قانونی مسئلے ہیں جن سے وہ جلدی سے جلدی جان چھڑوانا چاہتے ہیں تاکہ وہ یہ الیکشن لڑ سکیں، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ تاحیات نحل ہیں، وہ اس والا الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، آگے جا کے ان کی اگر پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو وہ کوئی آئینی ترمیم کرے گی تو یہ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ قانونی مسئلہ میاں صاحب کو درپیش ہے، اسی لیے اعظم نذیر تارڑ اسلام آباد میں بھی موجود تھے، آج بھی ان کو سب سے پہلے بلایا گیا۔ اور اکانومی کا جو سارا سین ہے وہ میاں نواز شریف اسحاق ڈار کے علاوہ دیکھ ہی نہیں رہے کچھ، اور اسحاق ڈار کے بارے میں لوگ سارے کہتے ہیں
آج کی پاکستان کے جو نوجوان اکانومسٹ ہیں کہ وہ یہ 2011 یا 12 یا 13 یا 14 یا 15 نہیں ہے کہ اسحاق ڈار کے فارمولے چل سکیں. اب پاکستان کو اس میس سے نکلنے کے لیے آؤٹ آف باکس کچھ نئے معاشی تصورات کی طرف جانا پڑے گا، جو کہ اسحاق ڈار کے بس کی بات نہیں ہے. یہ دو چیزیں ان کے پاؤں کی زنجیر ہے ابھی تک میاں صاحب کی. پھر آج آپ نے دیکھا کہ بلور صاحب جو ہیں وہ گئے ہیں آج ان سے ملنے کے لیے اپنا جاتی عمرہ، اور ان کی ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم مستقبل کی سیاست میاں صاحب کے ساتھ کریں گے. باپ پارٹی نے بڑا ویلکم کیا ہے، آج ان کی طرف سے ایک بیان جاری ہو گیا ہے. استحکام پارٹی میں کے بارے میں آج زیدی صاحب نے کراچی سے پریس کانفرنس کر دی ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کی بی ٹیم بننے جا رہی ہے، اور جس طریقے سے جہانگیر ترین صاحب نے اپنا ہیلی کاپٹر دیا میاں صاحب کو، اپنا جہاز دیا استعمال کرنے کے لیے، یہ وہی طریقہ ہے جیسے وہ عمران خان کو دیتے رہے ہیں. اون چودھری ان کو ایئرپورٹ پہ ملا ہے، جس کو بظاہر استحکام پاکستان پارٹی نے نوٹس جاری کیا کہ آپ کیوں گئے ہیں، اور اس کا تعلق پارٹی کے ساتھ نہیں ہے. لیکن الٹیمیٹ سمجھا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی کھڑا کرے گی، اگرچہ وہ جنوبی پنجاب میں کل یا پرسوں ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ جو الائنمنٹ ہو رہی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا جو اتحادی ہے بلوچستان میں میاں نواز شریف کا ماضی میں، وہ تو اختر مینگل ہے. اور اختر مینگل نے آج ایک بہت بڑا احتجاج کیا ہے کوئٹہ میں آ کے، اور وہ کر رہا ہے احتجاج نگران حکومت کے خلاف اور باپ پارٹی کے خلاف، جو کہ میاں صاحب کے ساتھ ہے. اور پیپلز پارٹی کے ساتھ میاں صاحب کی پالیسی کیا ہوگی، اور جو پیپلز پارٹی کے میاں صاحب کے خلاف بیانات ہیں، ابھی تک مسلم لیگ نون نے اس کے اوپر کوئی بہت بڑا ریاکشن تو نہیں دیا. لیکن میاں نواز شریف کو یہ بھی طے کرنا پڑے گا کہ پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ میں جا کے انہوں نے کیمپین کرنی ہے، الیکشن لڑنا ہے، یا پیپلز پارٹی کو ایک سپیس دینی ہے. آنے والے وقت میں یہ بھی اس کا تعین ہوگا. تو میاں صاحب کے سامنے کافی کمپلیکیٹڈ ایک میز پہ چیزیں بکھری پڑی ہیں. اب یہ ان کی لیاقت اور ان کی قابلیت کا امتحان ہے کہ وہ ایک مختلف میاں نواز شریف کے طور پہ آئیں گے تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی ڈیل کر پائیں گے، اکانومی کو بھی ٹھیک کر پائیں گے، پاکستان کی سیاست کو بھی ساتھ لے کر چل پائیں گے. لیکن وہ اگر پھنسے ہوئے ہیں 2014 15 16 میں، تو ان کے لیے یہ ساری چیزیں مشکل ہوں گی. کیونکہ یہ یاد رکھیں آپ کہ فورن پالیسی جس کے اوپر میاں صاحب نے کہا ہے کہ میں اپنے جو پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کروں گا اور دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کروں گا، ایک فورن پالیسی تھی جس نے 3 حکومتیں ٹاپل کی ہیں، میاں صاحب والی بھی، یوسف رضا گیلانی صاحب والی بھی، اور عمران خان والی بھی. وہ اس کی مثال یہ ہے کہ میمو اسکینڈل سے پیپلز پارٹی کو ڈسلوج کیا گیا، ڈان لیگ سے میاں نواز شریف کو ڈسلوج کیا گیا، اور سائفر سے عمران خان صاحب کو ڈسلوج کیا گیا. تو یہ جو بون آف کنٹینشن بھی بننے جا رہی ہے، یہ جو فورن پالیسی ہے میاں نواز شریف کی، میں تو کہوں گا بیسٹ آف لک فار میاں نواز شریف. اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. پھر کہوں گا میرا چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. بہت شکریہ.